الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حج کے ایام میں جو قرآن کی طرف سے ہمیں انسٹرکشنز ملی ہے اس میں سب سے بڑی انسٹرکشن جو ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاتَّقُونِي یا اولی الالباب کہ جو لوگ حج پہ آ رہے ہیں وہ اللہ سے ڈرے گناہوں سے بچے. یہ سینس بنتا بھی نہیں ہے کہ انسان اللہ کے گھر پہ آیا ہو، اتنا سفر کر کے آیا ہو، اتنا سب کچھ چھوڑ کے آیا ہو اور یہاں پہ بھی آ کے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو. تو گناہوں کو چھوڑنا جو ہے وہ ضروری ہے. عام طور پہ حاجی جو ہے وہ یہ نیت کرتا ضرور ہے کہ جی اب جب واپس جاؤں گا نا تو اب میں نے یہ گناہ نہیں کرنے، اب میری زندگی گناہوں سے پاک ہوگی، اب اللہ کے گھر کو دیکھ کے آ گیا. مگر کئی مرتبہ وہ صرف ایسا نہیں کہ جانے کے بعد گناہ سے بچنا تو ایک بڑی بات ہے، یہاں ہوتے ہوئے کئی مرتبہ گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے تمام گناہوں سے بچنے کا حاجی کو حکم فرمایا، مگر ساتھ ساتھ دو گناہوں کا تذکرہ کیا اور وہ فرمایا ولا رفث، شہوت سے متعلق گناہ سے بچنا ہے، اور ایک فرمایا ولا جدال فی الحج، لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، بے صبری سے بچنا ہے. سفر ہے ایسی چیز کہ انسان کے اندر کسی نہ کسی وقت بے صبری ضرور آ جاتی ہے. کسی انسان کی اچھائی یا برائی کو اگر چیک کرنا ہو تو اس کے ساتھ سفر کیجئے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسا اچھا ہے یا کیسا برا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی ایک شخص کی بڑی تعریف کی گئی تو ایک آدمی نے کہا کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تو کہیں سفر میں نے کبھی نہیں کیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا جو تم کہہ رہے ہو بہت اچھا ہے. تو سفر میں انسان سے بے صبری ہو جاتی، لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، جو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، امید کر رہا ہوتا ہے، اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے سفر کے اندر انسان جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے. قرآن پاک میں حاجی کو جو دو بڑے گناہ، ویسے تو سارے گناہ سے منع کیا ہے مگر ایک شہوت سے متعلق گناہ، کہ حج پہ مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور ایک گناہ جو ہے وہ جدال یعنی لڑائی جھگڑا بے صبری سے منع کیے گئے. ہم صبر کرنے کو اتنی بڑی کوئی عبادت نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں جی نماز بڑی عبادت ہے، حج پہ آئیں گے حج بڑی عبادت ہے، روزہ عبادت، زکوٰۃ عبادت ہے. صبر کو ہم عبادت نہیں کہتے، مگر سچی بات یہ ہے کہ صبر پہ ملنے والا اجر کئی مرتبہ بڑی بڑی عبادتوں سے بھی اونچا ہے. صبر کرنے والے سے اللہ نے قرآن پاک میں 3 وعدے فرمائے. ایک فرمایا وبشر الصابرین،
کہ صبر کرنے والے کو خوشخبری دے دو۔ ایک وعدہ فرمایا قرآن پاک میں واللہ یحب الصابرین، کہ صبر کرنے والے کا اجر کیا، اسے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے۔ تو یہ چھوٹی عبادت نہیں، بڑی عبادت ہے۔ تو ویسے تو یہ پوری زندگی کا سبق ہے صبر کرنا، مگر حج پہ اللہ رب العزت نے زیادہ حکم دیا کہ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج پہ لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ یہ تمہارے ساتھ حج پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے ہر مشکل کو قبول کر لینا، یہی حج ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اجرکی علی نسبکی، کہ تیرا اجر جو ہے نا حج کا، وہ تیری مشقت کے برابر ہے۔ تو جتنی مشقت ہوگی، جتنے صبر آزما صورت حال آئے گی، اتنا زیادہ اجر بڑھا ہوا ہوگا۔ تو حج کے اندر زیادہ اجر اس کا ہے جو زیادہ صبر کرتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو صبر کرتا ہے وہی اللہ کے قریب ہے۔ کوئی بندہ کتنی ہی اور عبادات کیوں نہ کر لے، اگر یہ صبر نہیں ہے تو ابھی اللہ کے قریب نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صبر ہے۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی، ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، نماز ضروری ہے، روزہ حج زکوٰۃ یہ ضروری ہے۔ سچ بات یہ کہ صبر بھی بہت ضروری چیز ہے۔ یہ ہے تو انسان اللہ کے قریب ہے، صبر نہیں ہے تو اتنا قریب نہیں ہے۔ تو بڑی عبادت ہے صبر کرنا، ایک بہت بڑی عبادت۔ حج کے اندر اللہ رب العزت نے صبر کا حکم دیا کہ کسی قسم کی کوئی لڑائی کی اجازت نہیں ہے۔ آج سے چند سال پہلے، ہو سکتا ہے 60s 70s کی بات ہے، کہ جس زمانے میں ایئر لائن کے ذریعے سے حج نہیں ہوتا تھا، مطلب ایئر لائن سے بھی ہوتا تھا مگر زیادہ حاجی جو ہے وہ سمندری راستوں سے آتے تھے، حج کا جو ہے وہ بحری جہاز ہوتا تھا۔ پاکستان سے بحری جہاز جو ہے وہ جا گیا، ہزاروں حاجی ہوتے تھے، بڑے بزرگ تھے، حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، وہ بھی ہر سال حج پہ تشریف لے جاتے تھے۔ راستے کے اندر ایسی خبر آئی کہ جہاز کو لنگر انداز ہونا پڑا کئی دن، اور دن قریب ہوتے رہے، حج کے ایام شروع ہونے، یعنی ذی الحج کا مہینہ شروع ہو گیا۔ جس وقت جدہ کی بندرگاہ پہ سمندری جہاز لگا تو وہ 7 ذی الحج تھا، یعنی 8 کو حج شروع ہونا تھا اور 7 کو جا کے جہاز لگا۔ اب 7 کو جب جہاز لگا تو حاجی تو اتنے دنوں سے جہاز میں تھے، جو دن ان کی ایکسپیکٹیشن تھی اس سے بھی 2-3 ہفتے زیادہ ہو گئے، اور پھر 7 تاریخ تھی تو 8 کو حج تھا۔ تو سارے بس تھے کہ بھائی جلدی ہمیں نکالو، ہمیں پہنچنا ہے مکہ، کیونکہ اس زمانے میں مکہ کا سفر بھی اتنا آسان نہیں تھا، مکہ بھی سفر کر کے پہنچنا چند گھنٹوں کا راستہ، کئی گھنٹوں کا راستہ ہوتا تھا۔ تو گاڑی پہ تو اکر لوگ جاتے تھے، اکثر لوگ اونٹوں پہ جاتے تھے حج، یعنی جدہ سے مکہ اونٹ پہ جانا ہے یا اس طرح سے جانا ہے۔ تو یہ سارے تیاری کر رہے تھے کہ ہم جہاز سے نکلے اور سیدھا مکہ پہنچے تاکہ حج شروع ہو جائے۔ اتنے میں سعودی حکومت نے اعلان کیا کہ جی کیونکہ سب کے لیے اصول یہ ہے تو آپ کے لیے بھی اصول یہ ہے
کہ جو بھی جہاز جدہ میں لنگر انداز ہوگا 3 دن تک مسافر جہاز پہ ہی رکیں گے، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بیماری ہو اور اس بیماری جو ہے وہ حاجیوں میں پھیل جائے۔ تو سعودی حکومت نے ان کو اترنے کی اجازت دی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ حاجیوں کا کیا حال ہوگا کہ اتنے سارے ہفتوں کے سفر کر کے جدہ پہنچے، کل 8 تاریخ ہے، آج اب بھاگنا چاہیے مکہ۔ سعودی حکومت کہہ رہی نہیں، تین دن کا مطلب تو یہ ہے کہ 10 تاریخ آ جائے گی، عرفات بھی گیا۔ تو حاجیوں کا تو غصہ عروج پہ، ہم بغاوت کریں گے، جہاز توڑ دیں گے، بندرگاہ توڑ دیں گے، یہ سارا ہنگامہ ہو رہا ہے، اور حاجی جو ہے وہ سارے دیش میں یہ اندر نہیں جانے دے رہے۔ کل 8 ذی الحجہ حج شروع ہو رہا ہے، بھاگنے دیں، ہمیں مکہ پہنچنے دیں، اتنی مشکلوں سے تو یہاں پہنچے۔ تو سب کے غصے اور سب کی ناراضگی اور سب کے جذبات عروج پہ تھے۔ پھر سے آ کے حکومتی افسر نے کہا جو کر لو، یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں دے بیٹھے۔ اب تو بس سارے شروع ہو گئے کہ مل کے کارروائی کریں گے اور دھاوا بولیں گے، ان سے لڑیں گے، ہماری جان جاتی ہے تو جائے، مگر ہم نے قدم بڑھانا ہے، اس حج کو ہم دیکھ۔ تو یہ کرنے ہی والے تھے کہ جو بزرگ جو تھے، جو اللہ کے حکم کو سمجھتے تھے، آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور قرآن پاک کی یہ آیت کہ تم احرام میں ہو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے اس احرام میں، بیٹھے رہو، لبیک پڑھو، اللہ کو کہو یا اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اب تو حاضر ہمیں کر دے۔ بزرگوں نے سمجھایا کہ ہم زیادہ گناہگار حاجی ہیں کہ یہاں پہنچ کے بھی نہیں پہنچ پا رہے، تو زیادہ اللہ سے معافی مانگو، تو میں بھی معافی مانگ رہا ہوں اور تم بھی معافی مانگو، بے صبری نہ کرو۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہی سبق سیکھنے کے لیے تو آئے ہیں یہاں، کہ کسی طرح سے ہماری طبیعت ایسی بن جائے کہ ہم ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھیں۔ تو سارے حاجی ٹھنڈے ہو گئے، سب نے خوب استغفار شروع کر دیا، دعائیں شروع کر دی، لبیک شروع کر دیا۔ وہ پورا کشتی جو تھی وہ ذکر اور اللہ کی طرف رجوع کا ایک مجسمہ بن گئی۔ اور تھوڑی دیر بعد افسر صاحب آئے، انہوں نے اعلان کیا کہ دی حکومت نے اجازت دے دی ہے، بھاگو مکہ کی طرف۔ تو سارے مکہ مکرمہ کی طرف گئے اور حج سب کا ہو گیا۔ تو حج صبر کا نام ہے، حج کا اجر انسان کی مشقت اس کے صبر کے مطابق ہے۔ تو عام زندگی میں صبر کرنے پہ اللہ نے اپنی محبت کا وعدہ کر لیا، جب حاجی صبر کرتا ہے اللہ اکبر، اسی سے تو ساری برکتوں کے راستے کھلتے ہیں۔ مگر حاجی اس اوپن سیکرٹ کو سمجھتا نہیں ہے کہ اس حج کی کامیابی ہمارے سجدوں پہ، ہماری تسبیحات، ہمارے لبیک کہنے پہ بھی ہے، مگر اس حج کی بڑی کامیابی جو ہے صبر کرنے پہ ہے۔ اصل گیم جیتے گا وہی جو صبر کرے گا۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت مرزا مظہر جانے جانا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اللہ والے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑے محدث تھے، اور جامع الاسانید ان کو کہلایا جاتا ہے۔ جو لوگ حدیث سے کچھ تعلق رکھتے ہیں تو حدیث کی سندیں ہوتی ہیں، اور ہندو پاک جو ہندوستان کے جتنے علماء ہیں ان کی سند جو ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ تک جاتی ہے۔ تو بڑے عالم دین تھے، بڑے اللہ والے تھے۔
وہ فرماتے تھے کہ یہ مرزا مظہر جانے جانا یہ اس وقت میری نظر میں دنیا کے سب سے بڑے اللہ والے، ان کا یہ کہنا تھا۔ تو ہندوستان میں لوگ بڑے ان سے محبت کرتے تھے، لوگ ان سے بہت دین سیکھتے تھے، اور ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ان سے تعلق رکھنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے، ان سے دین سیکھنے والے لوگ موجود تھے۔ سارے ان سے بڑی محبت کرتے تھے، مگر بیگم بڑی لڑتی تھی، ڈانٹتی تھی، الٹی سیدھی باتیں کرتی تھی۔ جیسے کسی عام بندے سے کیا جاتا ہے تو دنیا کو پتا کیا گھر میں کیا ہو رہا ہے، دنیا تو یہ سمجھتی ہے اللہ والے ہیں، لوگ دور دور سے صرف ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ مگر گھر میں حال یہ تھا کہ بیگم جو ہے وہ خوب ٹائٹ کر کے رکھتی تھی، خوب جملے کستی تھی، خوب سناتی تھی۔ سارے ہی مسکرا رہے ہیں، پتہ نہیں سب کے گھروں میں یہی ہو رہا ہے کیا؟ تو بہرحال آج کے دور میں سب مرزا مظہر آج کے دور میں سارے مرزا مظہر بنے گئے ہیں۔ تو بیگم جو تھی وہ تو خوب سنا۔ اچھا ایک مرتبہ بیگم صاحبہ جو ہے وہ خوب سنا رہی، بہت زوردار ڈانٹ پڑ رہی ہے ان کو۔ وہ پہلی مرتبہ ان کے چاہنے والے، ان کے جو شاگرد تھے، دیوار کے پیچھے سے ان کو بھی آواز آ رہی ہے حضرت کو خوب ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ وہ تو حیران ہو گئے کہ لاکھوں لوگ سفر کر کے آتے ہیں ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے، صرف کہ چلو تھوڑا سا وقت مل جائے دیکھ لوں میں ان کو، اور یہ اللہ کی بندی ایسے ڈانٹ رہی ہے جیسے کسی بچے کو ڈانٹا جاتا ہے۔ تو خون کھول گیا۔ بعد میں جب اس کی حضرت سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا حضرت یہ عورت آپ نے گھر میں رکھی، اس کو آپ کے مقام کا نہیں پتا، یہ آپ سے اس طرح سے بات کرتی ہے۔ بڑا اس نے ناراضگی کا اظہار کیا، بار بار اس نے کہا حضرت اس کو نہیں پتا آپ کا مقام کیا ہے۔ تو جب ساری اس نے گفتگو کر لی تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جو تم نے بات کرنی تھی تو نے کر لی؟ انہوں نے کہا جی حضرت کر لی۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھ جس مقام کی تو بات کر رہا ہے نا، اس کو تیری مقام، اس کو آپ کے مقام کا نہیں پتا، یہ مقام ملا ہی اس کی باتوں پہ صبر کر کے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت ہے، صبر کرنا جو کر رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے تو کون سی کوئی بڑی عبادت ہے۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ اللہ کا مقرر وہی بنے گا جو صبر کرے گا۔ سچی بات یہ ہے ہم میں سے کوئی ایک بھی صبر آزما صورتحال کو سکپ نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا بنی ایسے ہے، اگر صبر آزما صورتحال دنیا میں نہ ہو تو دنیا اور جنت میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ کر لیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا، بادشاہ وقت ہو یا غریب آدمی ہو، صبر آزما صورتحال میں تو ہر ایک نے گزرنا ہے اور بار بار گزرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کا معاملہ صحابہ کرام کو سمجھایا ڈائیگرام بنا کے، یعنی زمین کے اوپر آپ نے ایک ڈائیگرام بنایا، مٹی ہوتی تھی نا اس زمانے میں، آپ نے ایک لائن بنائی، آپ نے کہا یہ تیری زندگی کا لائن۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور ترمذی شریف کے جو شارح ہیں انہوں نے یہ پکچر بنائی بھی ہے شرح کے اندر۔ تو یوں ایک لائن آپ نے بنائی، اور اس لائن کی سائڈ پہ آپ نے چھوٹی چھوٹی لائن بنائی، ہر تھوڑی دیر بعد چھوٹی چھوٹی لائنیں بنی ہوئی، پھر تھوڑا آگے جا کے اس لائن پہ چھوٹی چھوٹی لائن، پھر چھوٹی چھوٹی لائن۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو لائن ہے یہ تیری زندگی کی لائن ہے، اور ہر تھوڑے وقفے کے بعد یہ چھوٹی لائنیں جو آ رہی ہیں نا، یہ مصیبتیں، مشکلوں کی لائن ہے، کہ ہر ایک مصیبت مشکل ختم ہوگی تو تھوڑے عرصے بعد پھر دوسری آئے گی، پھر وہ ختم ہوگی تو پھر تیسری آئے گی، یہ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اور پھر اوپر ایک ہاریزونٹل لائن یوں بنائے کہ یہ تیری موت کی لائن ہے، یعنی یہ مصیبتیں، مشکلیں ہر تھوڑے عرصے بعد جو آئیں گی یہ تیری موت تک تجھے آتی رہیں گی۔ ممکن ہے کہ آخری دن بھی کوئی پریشانی، مشکل ذہن میں گزر رہی ہو۔
ہم میں سے کوئی بھی مشکل حالات کو سکپ نہیں کر سکتا. تو اس لیے جس کے پاس صبر ہوگا وہی سکون والی زندگی گزارے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہے اس میں سب سے بڑی نعمت صبر ہے. صبر ہے تو پھر غربت میں بھی اچھا گزارا، صبر نہیں ہے تو بادشاہ بھی بن جائے تو مشکل ہی ہوگی، پریشان ہی رہے گا. مشائخ نے جو ہے وہ اللہ والوں کے لیول سے رکھے کہ اللہ والا بننے کا، اللہ کے بہت قریب بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. اس میں سب سے ٹاپ پہ جو چیز رکھی ہے نا، 10 چیزوں میں سب سے ٹاپ پہ چیز صبر ہے. جی یہ تو ہونا ضروری ہے ہی سے. اگر کوئی اللہ والا ہے اور صبر نہیں کر پاتا تو غصہ ہی چھوٹی چھوٹی بات پہ آتا ہے. اللہ والا نہیں ہے، اللہ کے قریب نہیں ہے. اس لیے بہت سارے لوگ مشائخ کے پاس جو جاتے ہیں تو مشائخ ان کو جان بوجھ کے تھوڑا ان کا صبر کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ طبیعت کے اندر کچھ نہ کچھ برداشت ہونی چاہیے. تو کئی مرتبہ بلا وجہ جو مشائخ اصلاح کرتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، وہ کئی مرتبہ بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں. چنانچہ ایک بزرگ گزرے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں جو لوگ دین سیکھنے آتے تھے تو ان کے یہاں پر اسکیجول ہوتا تھا. تہجد کا اسکیجول، نماز کا اسکیجول، بیان سننے کا اسکیجول، پڑھنے کا اسکیجول، تعلیم ہوتی تھی، پھر اس طرح سے تلاوت ہوتی تھی، کھانے کا بہت، اور بالکل آن ٹائم ہر ایک کو وہ چیز کرنی پڑتی تھی. کہ جو تھوڑے دن حضرت کے بعد رہ کے آئے گا تو اس کا اسکیجول جو ہے نا وہ دینی اعتبار سے چلتا ہے. اس سارے اسکیجول کے اندر 1 گھنٹہ ڈانٹ ڈپٹ کا ہوتا تھا کہ جی بس کچھ نہیں، جو آیا اصلاح کے لیے اس کو بٹھا کے حضرت ڈانٹیں گے. ایک ایک کر کے سب کو ڈانٹ پڑتی تھی اور سارے اس ڈانٹ کو بڑا برداشت کرتے تھے کہ جی یہ ڈانٹ برداشت کرنا جو ہے یہ اصلاح کا حصہ ہے. تو ایک مرتبہ یہ ڈانٹ کا پیریڈ چل رہا تھا اور ایک اور بڑے عالم دین مفسر قرآن مولانا عبد الماجد دریابادی تشریف لے آئے. وہ بھی آ کے حضرت کی مجلس میں یوں بیٹھ گئے اور حضرت سب کو ڈانٹ رہے تھے. یعنی ایک اس کو پہلے ڈانٹا، اس کو ڈانٹا، 3-4 لوگوں کو ڈانٹنے کے بعد جو بندہ آیا جس کو ڈانٹ پڑ رہی تھی وہ یہ جو مولانا صاحب آئے ہوئے تھے، جو بزرگ آئے ہوئے تھے، ان کا جاننے والا تھا. انہوں نے دیکھا جی میرے جاننے والے کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، حضرت اچھا خاصا ڈانٹ رہے ہیں اس کو. تو انہوں نے ذرا بیچ میں ذرا اس کی سفارش کرنے کی کوشش کی. حضرت نہیں، آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے، بیچارہ وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، حضرت ایسا نہیں ہے، آپ اس کو نہ ڈانٹیں. حضرت نے فرمایا مولانا آپ خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کو ڈانٹ پڑ جائے گی. جو آپ مہمان بن کے آئے ہوئے آپ کو بھی ڈانٹ پڑ جائے گی. یہ جو ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے اس کا مقصد اور ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ صبر ہے، کچھ نہ کچھ صرف پیدا. تو حج کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کو صبر حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ ایسے بنا دیے ہیں جو ہمارے صبر کو آزماتے ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ نے قرآنی فیصلہ سنا دیا، وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے بنا دیے تم میں سے کچھ لوگ تمہارے ہی لیے آزمائش کا ذریعہ. اتصبرون، پھر کیا صبر نہیں کرو گے؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تم اور کچھ نہیں کر سکو گے، تم نے صرف صبر کرنا ہے. تو اس لیے یہ حج کا سفر صبر کا سفر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے گناہ سے منع فرمایا. فلا رفث فرمایا رفث نہیں کرنا، ولا فسوق کوئی بھی گناہ نہیں کرنا، ولا جدال. تو سارے جدال بھی تو گناہ میں آ جاتا ہے، رفث بھی تو گناہ میں آ جاتا ہے، مگر یہ 2 گناہ الگ الگ بیان فرمائے کہ یہ 2 چیزیں نہیں کرنی ہے کہ یہ ہو سکتی ہیں بار بار.
تو جتنا انسان صبر کرے، بار بار اپنے آپ کو سمجھائے کہ اللہ رب العزت فاعل حقیقی ہے، ہر کام کا کرنے والا اللہ ہے، مشکل صورتحال بھیجنے والا بھی اللہ ہے، مشکل صورتحال دور کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ رب العزت یہ اہم لیسن، یہ اہم چیز جو ہے اس حج پہ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس گناہ سے اللہ رب العزت اس حج میں بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور حج کے بعد بھی ہمارے دلوں کو صبر سے لبریز فرمائے۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ۔ آمین۔ تھوڑی دیر کے لیے دعا سے پہلے سب اللہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے کٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کریے، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے ہاتھ جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی ذوق حالی، تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی ذوق حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیان کے دلدل میں، لٹا
کر ساری پونجے غفلتوں عصیان کے دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں یہ آنکھیں خشک ہے یا رب انہیں رونا نہیں آتا یہ آنکھیں خشک ہے یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہے دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا سلگتے داغ ہے دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا زباں غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پہ زباں غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر تیری چوکھٹ کے جو آداب ہے میں ان سے خالی ہوں تیری چوکھٹ کے جو آداب ہے میں ان سے خالی ہوں نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی الاعلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا
محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دل سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اے مالک سیدھا راستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، اے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، میرے مالک جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجیے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ بڑی دور سے تیرے در پہ آیا ہوں، اے اللہ بڑی دیر سے آیا ہوں، اللہ امید لے کے آیا ہوں، اللہ ہماری امیدوں میں ہمیں ناکام نہ فرما، اللہ اس سفر میں ہماری مانگی بھی تمام دعاؤں کو قبول فرما، میرے مالک میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گئے ہوں، اللہ کوئی کیسی نیکی لے کے یہاں آیا، کوئی کیسی اچھی نیکی لے کے یہاں آیا، اے اللہ میں تیرا وہ گناہگار بندہ ہوں جو اس سفر پہ اپنے گناہ لے کے حاضر ہوا، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اپنے ان نیک بندوں کی برکت سے، اللہ اپنی ان نیک بندوں کی برکت سے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم نے تو گھر کی عورتوں کو دیکھا، حج پہ مانگنے والا کوئی آتا ہے، عورتیں کہتی ہیں اس کو انکار نہ کرو یہ حج کا فقیر ہے، اے اللہ جب گھر کی عورتیں حج کے فقیر کو انکار نہیں کرتی، اے میرے مالک ہم بھی تو حج کے فقیر ہیں، اے اللہ انکار نہ فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ گھر کی ناچاکیوں کو دور فرما، اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، میرے مالک جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جب بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اے بے کسوں کی دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے مشکل میں پڑے ہوں مشکل سے نکال دینے والے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے، اللہ حسرت تو اس پر ہے تو یہاں آپ کے در پہ آئے، اللہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا، اے اللہ سب کو چھوڑ کے آیا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گئے،
خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ فقیر جب بڑا دروازہ دیکھتا ہے، اے اللہ اونچی صدا لگاتا ہے، اے اللہ ہم دنیا کے سب سے بڑے دروازے پہ آ گئے، اللہ ہم بھی اونچی صدا لگا رہے ہیں، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، میرے مالک ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ ہماری ان دعاؤں کو رد نہ فرما۔ اے اللہ آپ کے ہمارے جیسے اربوں ہے، میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ اللہ فکر سے خالی ہاتھ کرو، لوٹے ہوئے ہاتھوں کی لاج کرو، اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اے میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ خاص طور پر غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ہمارے بھائیوں بہنوں کی مدد فرما، اللہ بیٹیوں کی بچوں کی مدد فرما، اللہ بزرگوں کی مدد فرما، اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات نصیب فرما، اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات نصیب فرما، اے اللہ ہمارے دین و حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار یہ حاضری کی توفیق نصیب فرما، اللہ بار بار اس مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرما، میرے مالک اس جگہ سے بخشائے لوٹنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، میرے مالک جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی دعاؤں میں شامل فرما، میرے مالک ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔